جماعت کی نظم حمد کی تشریح دیکھتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظام ہستی ہوتا ہے زندگی کا نظام، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے حوالہ متن لکھیں گے، نظم کا نام، اور اس کے بعد نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ ہمارے پاس اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، یا یہاں پہ کوئی ذات ہے جو اس دنیا کا نظام چلا رہی ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے مگر ہر چیز میں محسوس ہوتے ہیں۔ ہم چاند، ستاروں، سورج، مختلف چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ تو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات، رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ پھر حوالہ متن لکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، دنیا کا نظام کیا چلائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں۔ موسموں کا بدلنا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، دن کو رات اور رات کو دن صرف اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے وقت پر چلتے ہیں، موسم اپنے وقت پہ تبدیل ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سماعتیں ہوتا ہے سنائی دینا، خانہ لا شعور ہوتا ہے دل و دماغ کے اندر کی باتیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سن لیتے ہیں، وہ ہمارے ارادوں کو جانتے ہیں، وہ ہم پہ ہمیشہ نظر رکھتے ہیں اور وہ ہماری ہر بات سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتے اور سنتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر جگہ موجود ہے۔ اس میں آپ ایک اور لائن بھی ایڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ کے اندر موجود سوچوں کو بھی جانتے ہیں، اور وہ ہمارے کام کرنے سے پہلے ہی جان لیتے ہیں کہ ہمارے کام کرنے کی اصلی نیت کیا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے عمل کے پیچھے ہماری اصلی سوچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ کے اندر آنے والی ہر بات کو جان لیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے، اور ظاہری طور پہ ہم نیک بن کر برے کام، دل کے اندر برے کام نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ لوگوں کو جو مرضی دے، یعنی عزت یا ذلت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کسی انسان کو کیا بخشے، اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے، ہر انسان کو ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے، کوئی انسان کسی جیسا نہیں ہوتا، کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جہاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے لوگ اس دنیا میں بھیجے ہیں، جن میں سے کچھ کالے رنگ کے ہیں، کچھ سفید رنگ کے ہیں، ہر کسی کو اس کا رنگ بہتر ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائے میں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور وہی چاہتا ہے تو موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حاکم نہیں ہے۔ شعلہ جہاں ہوتا ہے زندگی، جو ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ سیاہ اور سفید سے مطلب یہاں پہ نیکی اور برائی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نیکی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اور برائی سے بچنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، وجہ سے ہی ہم برائی سے بچ سکتے ہیں۔ نیکی، برائی، اچھائی، اچھا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا میں بنایا ہے۔ اب اس کی تشریح جلدی سے کاپیز کے اوپر مکمل کر لیں۔ اللہ حافظ۔